سے بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے 12 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا علم کے باتیں کرنے سے منع بھی کیا اور اس کی خرابیاں بھی بیان کیا کہ ایسے خرابیاں کیا واضح ہوتی ہیں۔ میں مختصر سے وقت میں قرآن اور سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں فرشتوں کو بنا دیا، اللہ کی بیویاں بنا دیا، اور وہ اس کی عبادت بھی کرنے لگے اور انہوں نے سری شرک کا ارتکاب کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بابت یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، کہ انہوں نے اللہ کا شریک جنات کو بنا دیا اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا دیا بغیر علم، جس کا ان کو علم نہیں ہے۔ علم کس بات کا؟ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والی جو قوم ہے وہ یہودی ہیں، وہ نصارہ ہیں، جن کے پاس علم کی خواندگی تقریباً 100% کو پہنچ جاتی ہے۔ سائنس کی ترقی آج ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی آج ان کے پاس ہے، پوری دنیا پر اقتدار ان لوگوں کا ہے۔ پھر کس علم کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں؟ وہ ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی توحید کا علم، اللہ کی ربوبیت کا علم، اللہ کی الوہیت کا علم، اللہ کی اسماء اور صفات کا علم۔ جب تک کہ یہ علم نہیں آئے گا اس وقت تک انسان شرک جیسی لعنت سے بچ نہیں سکتا۔ شرک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرے، اللہ کی توحید کے بارے میں علم حاصل کرے۔ اس کے برخلاف ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ اللہ کی بیویاں ہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کے شریک ہیں، نہ اللہ کی اولاد ہے۔ کیوں؟ ہم کو یہ سکھایا گیا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ وہ جنتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اپنی خدائی میں بالکل یکتا ہے۔ یہ علم ہم کو دیا گیا ہے توحید کا، اسی لیے ہم اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی اسماء اور صفات کو، اللہ کی کامل توحید کو مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس بنا علم کے گفتگو کرنے کا نتیجہ کیا نکلا یہودیوں کے ساتھ؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ کا غصہ ان پر ہوا اور وہ گمراہ کر دیے گئے۔ کیوں؟ اسی شرک کی بنیاد پر۔ تو یہ جو عقیدہ انہوں نے تراش لیا کہ اللہ کی بیٹے ہیں اور اللہ کی اولاد ہے، یہ بنا علم کے گفتگو کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ پہلی خرابی تھی۔ دوسری خرابی کہ جب انسان کے پاس دین کا علم اور شریعت کا علم نہیں ہوتا تو وہ دوسری غلطی یہ کر بیٹھتا ہے بنا علم کے سبب کہ وہ معبودان باطل کو گالی دے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ دیکھو تم معبودان باطل کو گالی مت دو۔ اگر تم معبودان باطل کو گالی دو گے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کو گالی دیں گے بغیر علم، کیونکہ ان کو اللہ کا علم نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے دوستوں میں یا ہمارے ماحول میں، ہم جب اپنے غیر مسلم ساتھیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہم دلائل کی روشنی میں ان کو توحید سمجھانا نہیں چاہتے، بلکہ ہم ازراہ مذاق ان کے معبودان باطل کو ذلیل اور رسوا کر کے توحید سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط قسم کے گمان رکھ لیتے ہیں، اور ایسے جاہل بھی ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ
डिबेट जो होते हैं वहाँ पर बड़ी आज़ादाना गुफ्तगू होती है, तो वहाँ बाज़ गैर मुस्लिम लोग जो तास्सुब और तंग नज़री से भरे हुए हैं वो कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और रसूलुल्लाह के बारे में गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने सुना है उनको कहते हुए कि मुसलमान न जाने एक अल्लाह को मानते हैं, पता नहीं उनका अल्लाह कहाँ होता है, दिखता भी है क्या नहीं है। और वो कहते हैं कि वो मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को मान लेते हैं जिसकी कोई रियलिटी नहीं है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये नजरिया क्यों अपनाया उन्होंने? हमारे बाज उन लोगों की गलती का नतीजा है जो उनके माबूदान बातिल के ताल्लुक से तीसरे दर्जे की जबान इस्तेमाल की होगी। इसीलिए वो अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से इल्म हासिल करना नहीं चाहते। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही मुस्लिम में, जिसमें आपने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम अपने माँ बाप को गाली का सबब मत बन जाओ कि तुम्हारे सबब से तुम्हारे माँ बाप को गाली दी जाए। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक आदमी अपने माँ बाप के हक में गाली का मौजिब बन जाएगा? कहा कि बिल्कुल आसान सी बात है कि अगर तुमने किसी के माँ बाप को गाली दी है तो वो पलटा कर तुम्हारे माँ बाप को गाली देंगे और तुम तुम्हारे माँ बाप को गाली देने का मौजिब बन जाओगे। क्या प्यारी तालीम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दी है। गाली नहीं देना है। गाली के जरिए से कभी भी हक गालिब आने वाला नहीं होता। गाली के जरिए से गाली निकलती है, जहालत के जरिए से जहालत निकलती है, इल्म के जरिए से तौहीद फैलती है और तालीमात फैलती है। हमको यही चीज इख्तियार करना चाहिए, वरना बिना इल्म के हमारे अपने माहौल में हम देखते हैं लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, फसाद होता है। क्यों? जिसका नतीजा गाली गलौज होता है। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो दूसरों की माँ और बहन को गाली देते हैं और पलटा कर वो हमारी माँ और बहन को गाली देता है। एक छोटी सी मिसाल समझने की है। सामने वाला किस दर्जे का इंसान है या उसके वालिदैन किस दर्जे के हैं हमको नहीं मालूम। बहुत नेक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरी माँ बड़ी नेक है, मेरा बाप बड़ा नेक है, मेरी बहन एक नेक औरत है। लेकिन जब मैं किसी से झगड़ा करूं और उसकी माँ को बहन को गाली दूंगा तो वो पलटा कर मेरी उस माँ को गाली देंगे जो अल्लाह की तौहीद जानती है, मेरी उस बहन को गाली देंगे जो एक आलिमा और फाजिला है, तो मैं उनकी तौहीन का मौजिब बन गया। यही मामला माबूदाने बातिल के साथ है। जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो एक बात हमको मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने मक्की सूरतों में जा बजा शिर्क की मजम्मत बयान की है, लेकिन कहीं माबूदाने बातिल को जलील नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला ने। कुरान का तरीक़ाकार यह है कि गैर मुस्लिमों के जहनों को तौहीद की तरफ झिंझोड़ा और शिर्क बयान करके अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अक्लों को माइल किया कि अब तुम आओ अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ। यह तरीका मुस्बत है दावत का। ये बिना इल्म के गुफ्तगू करने का एक दूसरा खतरा था जिसको हमने बयान किया। बिना इल्म के गुफ्तगू करने का एक तीसरा खतरा यह है कि आदमी अफकार, नजरियात और ख्यालात की बात करता है। कल ही की बात है कि हमारे किसी दोस्त ने एक वीडियो भेजा। देखिए किस तरीके की साजिश है। अगर आप गुफ्तगू सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाक़ईतन कोई ना कोई मुल्हिद मुसलमान होगा जिसकी उर्दू इतनी साफ, जिसके मालूमात बड़ी साफ, वो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, वो कुरान के बारे में गुफ्तगू कर रहा है, वो सुन्नत के बारे में गुफ्तगू कर रहा है, वो इल्म गैब के बारे में, जन्नत और जहन्नम के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। वह बरमला बड़े अपने अंदाज में यह कह रहा है कि ना जन्नत का कोई वजूद है, ना दोज़ख का कोई वजूद है, ना कुरान की कोई हकीकत है। बस मुसलमानों का एतकाद है, वो चला आ रहा है। फलसफियाना गुफ्तगू यूट्यूब पे अवेलेबल है ये चीज़। हमारे भाई ने कहा कि इसका जवाब दो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये किस चीज़ की गुफ्तगू है? ये अफकार की गुफ्तगू, ये ख्यालात की गुफ्तगू, ये नजरियात की गुफ्तगू है। और यह गुफ्तगू कहां से पैदा होती है? इल्म का न जानना।
علم کے نہ جاننے کی گمراہیوں میں سے یہ ایک گمراہی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تمہارے سامنے حرام چیزوں کی تفصیل بیان کر دی گئی، إِلَّا مُسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر اضطراری کیفیت میں جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز بھی تمہارے لیے حلال کی گئی ہے کہ جتنا جان بچانے کے لیے کافی ہو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بہت سے لوگ ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے غلام ہو کر بنا کسی علم کے حلال بھی کر لیتے ہیں اور حرام بھی کر لیتے ہیں، خیالات کی وجہ سے، افکار اور نظریات کی وجہ سے یہ جنم لیتے ہیں بغیر کسی علم کے گفتگو کرنے کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں حلال کی ایک فہرست ہے، ماکل اللحم، جانور حلال ہے، حرام کی ایک فہرست ہے کہ آپ ان چیزوں کو نہیں کھا سکتے، لیکن ہم میں کے بعض لوگ ہیں جو بعض حلال چیزوں کو بھی حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری امت میں مسئلہ ہے، یہ فتوے دیے گئے ہیں، اخبارات میں بیانات شائع کیے گئے ہیں، آپ کے ہمارے اپنے کئی ساتھیوں میں گفتگو ہوتی ہے تو وہ گفتگو کرتے ہیں کیا گھوڑا کھانا حلال ہے؟ ہم نے کہا حلال ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ گھوڑا حلال ہے۔ ارے بڑی عجیب بات، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ اسی طریقے سے ضب، گھوڑ پھوڑ کھانا حلال ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ حلال ہے، حدیث بخاری شریف کی حدیث موجود ہے۔ حلت کے بارے میں تعجب ہوتا ہے لوگوں کو، ارے عجیب بات کر رہے ہیں لوگ، یہ تو نیا منہج سکھایا جا رہا ہے، نئی بات سکھائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ اپنی جہالت کا اقرار نہیں کرتے بلکہ شریعت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے آپ، جھینگا کھانا حلال ہے؟ ہم نے کہا بالکل حلال ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمندر کا مردہ حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے۔ کہا عجیب بات، وہ تو مکروہ ہے۔ ہمارے لوگوں میں بڑی مشہور باتیں ہیں، بڑی مشہور باتیں ہیں۔ کیوں؟ بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ نہ جانے لا علمی کے طور پر ہم نے کتنی چیزوں کو حلال کر لیا ہے اور کتنی چیزوں کو حرام کر لیا، اور یہ چیز علم کے نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات، بنا علم کے باتیں کرنے کی برائیوں میں سے ایک برائی جس کو قرآن بیان فرمایا وہ ہے اولاد کا لا علمی میں قتل کر دیا جانا۔ سبحان اللہ۔ پرانے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی آدمی کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کو لڑکی تولد ہونے والی ہے تو وہ یا تو پیٹ میں ہی اس کو مار دیتا تھا یا تو پیدائش کے بعد زندہ درگور کر دیتا تھا۔ عرب کی ایک تاریخ ہے اس باب میں۔ کیوں؟ اس کو علم نہیں تھا کہ اس کی تقدیر میں کیا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے اس کو عار سمجھ لیا، ذلت سمجھ لیا۔ چلو یہ تو جاہلیت کا قبل اسلام کا زمانہ تھا، لیکن آج تو سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، علم سر چڑھ کر بول رہا ہے، انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، چاند پر پہنچ رہا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں علم کی بھری ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج کیا اولاد کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا؟ ہمارے اپنے مسلم سماج کی ہم بات کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ٹی وی ایکس رے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی ہے تو پھر وہ اس کو ختم کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں شیطان نے ایک خیال بٹھا دیا کہ کثرت اولاد اگر ہو جائے گی تو اس کے پالنے پوسنے پڑھنے پڑھانے کے مسائل ہو جائیں گے، میں زندگی اچھی نہیں دے سکتا۔ دوسرے یا تیسرے مہینے کے اندر اس کا اسقاط کر دیا جاتا ہے۔ اسقاط حمل عام بیماری بن گئی ہے آج۔
आम जुर्म बन गया सबसे बड़ा हमारे माहौल के अंदर। ये क्यों हुआ मालूम? कि उस इंसान को इल्म नहीं है। किस चीज का इल्म? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क़द ख़सिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़्फ़न बिग़ैरि इल्म। न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो खसारे में पड़ चुके हैं, और इसी खसारे में उन्होंने अपनी औलाद को कत्ल कर दिया बिग़ैरि इल्मिन। इल्म नहीं है उन लोगों को। इल्म किस बात का? इल्म किस बात का? हालांकि वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, फिर इल्म किस बात का? तकदीर का इल्म, कि कौन सी औलाद उनके हक में बेहतर है ये उनको मालूम नहीं है। जब हजरत मरियम के वाक़ये में एक बात आती है कि उनकी वालिदा ने मन्नत मांगी कि बेटा होना है, लेकिन अल्लाह ने बेटी दिया। तो बोला कि अल्लाह, मैं तो बेटे की नजर मांगी थी, अब तो बेटी ही हुई। तो अल्लाह ने क्या कहा? यह अल्लाह को बेहतर मालूम है कि तुम्हारे हक में लड़का बेहतर है या लड़की बेहतर है। अल्लाह के इल्म में है, यह बंदे को नहीं मालूम। तकदीर में अल्लाह ने जो बातें लिखी हैं, हम में का हर बंदा उससे गाफिल है। कौन सी औलाद हमारे लिए खुश नसीब होगी, कौन सी औलाद हमारे लिए बदनसीब होगी, यह हमको नहीं मालूम। अगर किसी ने इस तरीके से औलाद का गला घोंट दिया तो यह इसकी बात होगी कि वो तकदीर पर ईमान नहीं रखता है, और जो तकदीर पर ईमान नहीं रखता है उसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो मेरी उम्मत का मजूसी है। तकदीर का वो इनकार करता है। एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं कुरान की, शायद के बात समझ में आ जाए। तंगदस्ती का जमाना है, कहत साली का जमाना है, कनान भूख से बिलबिला रहा है, जिसमें अल्लाह के एक नबी याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं। लेकिन आपको मालूम है कि याकूब अलैहिस्सलाम की उस मुश्किल के आलम में कितनी औलाद थी? 12 औलाद। 12 औलाद। यूसुफ को मिलाकर 12 औलाद। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नंबर 11वां था और उनसे छोटे भाई बिन्यामीन का नंबर 12वां था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले की औलाद के बारे में कुरान ने जो नक्शा खींचा वो इंतहाई ताकतवर और तनोमंद थे, लेकिन किसी काम के नहीं थे। 10 औलाद। लेकिन ये जो 11वां अल्लाह ताला ने दिया, पूरी दुनिया को और पूरी मिस्र को तंगदस्ती से निकालने का सबब बन गया, मुश्किल से निकालने का सबब बन गया, मसाइल से निकालने का सबब बन गया। उस 11वें लड़के को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबूवत से सरफराज फरमाया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। फर्ज कर लें इस तंगदस्ती से घबरा कर अगर याकूब अलैहिस्सलाम इसकाते हमल करवा लेते तो दुनिया यूसुफ से महरूम तो हो जाती। न जाने कितने यूसुफ से आज दुनिया महरूम हो रही है, कितने अक्लमंदों से यही चीज का इल्म इंसान को नहीं है। मेरी तकदीर में कौन सी औलाद बेहतर हो यह नहीं मालूम। एक वाकया सरसरी तौर पर निशानदही कर देता हूं आपको। कुरान मजीद की सूरह कलम में अल्लाह ने एक वाकया बयान किया अस्हाबुल जन्ना का। इस वाकये का एक खुलासा यह है, एक आदमी था, अल्लाह ताला ने उसको 9 या 11 औलाद अता फरमाया था। बड़ा मालदार, खुशहाल और अल्लाह वाला आदमी था। जब अल्लाह ने उसकी खुशहाली बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो वो आदमी भी अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी के लिए अपनी उस खुशहाली की ज़कात निकाला करता था, खेतों की शक्ल में, अनाज की शक्ल में, फसल की शक्ल में निकाला करता था। जब वो मर गया तो उसकी औलाद बदनीयत हो गई। तो वहां एक बात है, 9 या 11 औलाद में जब उन्होंने बदनीयती का मुजाहरा किया, क़ाला औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून, तो उन बड़े भाइयों और छोटे भाइयों में जो बदनीयत हो गए थे अल्लाह के मामले में कि हम अल्लाह का हक नहीं देंगे, तो दरमियानी भाई उनको अल्लाह ताला से डरा रहा है। देखिए आप, याकूब के पास 11वां बेटा और इस नेक आदमी के पास दरमियान का बेटा। अगर 9 औलाद अगर तस्लीम कर ली जाए तो 5वां बेटा अल्लाह वाला बना, ऊपर वाले और नीचे वाले अल्लाह ताला के साथ नाइंसाफी करने वाले बन रहे थे। इस चीज का इल्म इंसान को नहीं है।
اگر مجھے 5 اولاد ہے، خوش قسمت کون ہے نہیں معلوم، ملک کے لیے، قوم کے لیے، گھر کے لیے. لیکن اگر کوئی آدمی اس طریقے سے اولاد کو قتل کر لیتا ہے بنا علم کے کہ وہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے، یہ بنا علم کے اعمال کرنے والے، گفتگو کرنے والوں کا ایک 5واں نقصان یہ تھا. ایک چھٹی بات جس کو قرآن مجید نے نقل کیا وہ بات یہ ہے کہ لوگوں کو جب علم نہیں ہوتا ہے تو بنا علم کے مسائل میں جھگڑ اٹھتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے. بولے کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ علم نہیں ہے ان کے پاس. کس چیز کا؟ شریعت کا. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ لوگوں کے پاس نہ ہدایت کا علم ہے نہ کتاب مبین کا علم ہے، بنا علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. کیسے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال. اللہ کیسا ہے؟ کیا انسانوں کی طرح ہے؟ اللہ چلتا ہے، کیسے چلتا ہے؟ اللہ کی صورت ہے، کیسی تصویر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ اللہ کے ہاتھ ہیں. کیا انسان بحث کر رہا ہے اس کے بارے میں؟ حالانکہ اس کے بارے میں یقین رکھنا چاہیے. اس کی تشبیہ ہم نہیں دے سکتے کہ اللہ کیسا ہے. اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. کیسے بیٹھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر؟ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں، وہ کیسے آتے ہیں؟ کیا انسان کی طرح چل کر آتے ہیں؟ جھگڑا کر رہا ہے انسان، جنت ہے کہ نہیں ہے؟ جھگڑا کر رہا ہے انسان، جہنم ہے کہ نہیں ہے؟ جھگڑا کر رہا ہے انسان، جادو ہے یا نہیں ہے؟ جھگڑا کر رہا ہے انسان. سبحان اللہ. یہ جھگڑا کیوں؟ اس کو کتاب مبین کا علم نہیں ہے، اس کو کتاب منیر کا علم نہیں ہے، اس کو ہدایت کا علم نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. وہ لوگ جو اللہ کے معاملے میں بنا کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں وہ شیطان کے مرید ہیں اور شیطان کی تقلید کر رہے ہیں. کیوں؟ شیطان ان سے یہ کام کروا رہا ہے. بنا علم کے گفتگو ہم لوگ کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہوگا. ہمارا دین افکار اور نظریات کا نہیں ہوتا، ہمارا دل دلائل کا دین ہے. ایسی کوئی بات اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا جو بنا دلیل کے ہو. ہر بات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دلیل پیش کیا ہے. بنا دلیل کے شریعت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں ہو سکتی. کتاب اور سنت کے دلائل واضح ہیں. اگر کتاب اور سنت کے واضح دلائل نہ ملے تو مفتی اجتہاد کر کے کتاب اور سنت کے دلائل سے مسئلہ مستنبط کرے گا. اگر وہاں نہیں ہے تو پھر قیاس کی دلیل پکڑے گا. لیکن دلائل تو ہیں ہمارے پاس، دلائل ہیں ہمارے پاس، پھر لڑائی جھگڑے کی کیا بات؟ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے دین کے معاملے میں دین کا علم اور اسلام کا علم حاصل کرے. ایک اور بات وہ یہ ہے کہ بنا علم کے جب گفتگو ہوتی ہے تو انسان ناچ گانے بجانے، ڈھول تاشے، میوزک کے سامان کو بھی حلال کر لیتا ہے. کیوں؟ علم نہیں ہے اس کے بعد کہ اس کی خباثتیں کیا ہیں، اس کی برائیاں کیا ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. یقیناً وہ لوگ جو لہو و لعب، کھیل تماشا، ناچ گانے اور باجے کے سامان خرید لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے اور اللہ کے راستے سے روکا جائے، یہ ان کے بنا علم کے جہالت وہ لوگ اختیار کر رہے ہیں اور اس کو وہ کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں. معنی کیا ہے اس کے؟ معنی کیا ہے اس کے؟ معنی آسان، لہو الحدیث. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں لہو الحدیث کے معنی ناچنے گانے میوزک کے سامان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. سبب کیا تھا؟ کن باتوں کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ناچ گانے بجانے کے سامان کو توڑ کر پھینکنے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. ہمارے دین میں ناچ گانے بجانے اوزار سارنگی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہمارے پاس. لیکن کیا ایک مسلمان کی زندگی آج اس سے خالی ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس کی خباثت کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اس کی گندگی کا علم اس کے پاس نہیں ہے. دیکھیے
جب مکہ مکرمہ میں زور و شور کے ساتھ قرآن کی تبلیغ چل رہی ہے، اہل مکہ لپک لپک کر قرآن کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، ایسے وقت میں مکہ کے رؤساء، مالدار، سردار، ان لوگوں نے کیا کیا؟ عرب کے ٹاپ کے ناچنے والوں کو، گانے والوں کو بلا لیا اور حرم مکہ کے اندر قرآن کی آواز روکنے کے لیے، نوجوانوں کو قرآن سے روکنے کے لیے، دعوت اللہ سے روکنے کے لیے ناچ گانے کا پروگرام رکھایا۔ سیٹیاں بجاتے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے، ڈھول بجاتے تھے، طبلہ بجاتے تھے اور میوزک کے سامان استعمال کرتے تھے۔ بولے کیوں؟ تاکہ قرآن کی آواز سے لوگوں کو روکا جائے۔ وہی بات اللہ نے کہا، تاکہ ان کو اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ یہ تو کفار کی ایک سازش تھی، ناچ گانا اور بجانا، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ ایک مثال، النکاح من سنتی، ہمیں کا ہر انسان کہتا ہے کہ نکاح سنت رسول اللہ ہے، لیکن آپ بتائیں کیا آج ہم میں کا کسی کا نکاح الا ماشاء اللہ جو دین کو جانتے ہیں ان کو چھوڑ کر عام مسلمان کا نکاح ناچ گانا بجانا پٹاخے یا پھر آرکیسٹرا سے خالی ہے؟ نہیں، فیشن بن گیا آج۔ ابھی کیا بولے؟ النکاح من سنت، نبی کی سنت، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نے یہی کہا۔ ادھر ناچ گانا بجانا چل رہا ہے اور ادھر نماز چھوٹ رہی ہے، ادھر آرکیسٹرا چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، نماز کی مسلمان کو توفیق نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے یہی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ناچ گانا اور میوزک کے سامان تمہارے دلوں میں نفاق کو اسی طریقے سے پیدا کرتے ہیں جس طریقے سے کھیت میں دانہ ڈالنے کی وجہ سے پودا اگ جاتا ہے، ہمارے دل میں نفاق میوزک کے ذریعے سے ویسے ہی اگ جاتا ہے۔ اسی لیے اس سے روکا گیا۔ کیوں؟ اس میں علم انسان کو نہیں ہے کہ وہ قرآن۔ آپ افریقہ کے علاقے میں دیکھیں یا آپ کو واٹس ایپ اور میڈیا کے ذریعے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ بات آپ کو ملے گی، افریقہ کے بعض جاہل مسلمان ایسے ہیں جو قرآن مجید کو بھی پینوں پہ بجا کر پڑھتے ہیں، ڈھول تاشوں کے اوزان پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی گمراہی ہے سب سے بڑی۔ جس چیز کو رسول اللہ نے ناپسند کیا ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ آج ہماری زندگی کا حصہ بنا۔ یہ ایک خرابی تھی۔ دوسری ایک اور خرابی، کچھ احادیث اس دن میں آپ کے سامنے سرسری رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلی حدیث یہ ہے، دیکھیے ایک جھگڑا چل رہا ہے، چاہے وہ شریعت سے متعلق ہو، چاہے سماج سے متعلق ہو، چاہے تہذیب سے متعلق ہو، چاہے خاندان سے متعلق ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑا چل رہا ہے، ہم میں کیا ہر انسان بنا کسی تحقیق کے جھگڑے کا حصہ بن جاتا ہے؟ فرض کر لیں، ارے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کہا کہ نہیں، اس نے اس لڑکی کو چھیڑ دیا لہذا سب مار رہے ہیں، آپ بھی مار دیے۔ آپ کے دوست کا جھگڑا چل رہا ہے، آپ بھی آستین چڑھائے اور کود گئے۔ یہ معلوم نہیں کیا کہ جھگڑا آخر کیوں چل رہا ہے؟ جھگڑا آخر کیوں چل رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ نہیں، پہلے جھگڑا کیوں چل رہا ہے اس کی حقیقت معلوم کرو۔ جب تک کہ تمہیں اس جھگڑے کے تعلق سے مکمل علم حاصل نہ ہو جائے، اس جھگڑے کا حصہ مت بنو۔ کیوں؟ یہ اللہ کو ناراضگی کا موجب ہو جائے گا۔ آج ہمارے خاندانوں میں نفاق پیدا ہو گیا، ترک تکلم، گفتگو بند، ناراضگیاں، خفگیاں، رشتہ ناتوں میں قطع تعلق۔ بلا کیوں ہے؟ نہیں، بولے ان کی ہمارے بھائی سے دشمنی ہو گئی، نہیں وہ لوگ ایسا کرے ہمارے ساتھ۔ کبھی آپ نے تحقیق کیا کہ حقیقت حال کیا ہے؟ نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرے۔ کیوں؟ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، میں اس کا عقیدت مند ہوں۔ حقیقت حال جاننے کے بجائے ہم اظہار خیال کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا وَمَنْ أَعَانَ عَلَىٰ خُصُومَةٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ فِي سَخْطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَقِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، کہ جو کوئی انسان علم جانے بغیر کسی جھگڑے کا
حصے دار بن گیا یا اس جھگڑے کا طرفدار بن گیا تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا، یہاں تک کہ اس سے اپنے آپ کو بری نہ کر لے، اس سے اپنے آپ کو بری نہ کر لے۔ اور یاد رکھو، کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے، اور کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہا۔ اس میں علتیں ہیں۔ آپ کسی جھگڑے کا حصہ بن گئے، آپ کے ہاتھ سے کوئی آدمی مر گیا، آپ تو ایک مسلمان کے قاتل ہو گئے۔ ایک آدمی زخمی ہو گیا، آپ نے اس پر اپنے ہاتھ اور پیروں سے ظلم کیا، زبان سے ظلم کیا۔ کیوں؟ جھگڑے کی حقیقت نہیں مانا، جاننے کی کوشش نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر اپنی سخت ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے جو شخص بنا کسی علم حاصل کیے کہ جھگڑے کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، اور جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا تو اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ عمل کرنا ہے، کس پر عمل کریں گے آپ؟ علم ہوگا تو عمل کریں گے، اگر علم نہ ہوگا تو کون سی بات پر عمل کریں گے؟ وہی افکار پر، وہی نظریات پر، وہی خیالات پر جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دلیل پر عمل نہیں کر سکتے۔ دلیل پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ حدیث وارد ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، میرے بعد ایسے خلفاء ہوں گے جو اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں گے، جو انہیں حکم دیا گیا ہے اس کو اختیار کریں گے، جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ کچھ ایسے حکمران اس کے بعد آئیں گے جو بغیر علم کے فیصلے کریں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ جو ان کا انکار کر دے گا وہ بری ہو گیا، اور جو ان کا ساتھ دے گا اس کا شمار بھی اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ ایسے خلفاء آئیں گے۔ آپ دیکھیں تاریخ اسلام پڑھ کر، خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے آخری دور میں ایسے حکمران آئے، بنو عباسیہ میں کچھ ایسے حکمران آئے، خلافت عثمانیہ میں کچھ ایسے حکمران آئے جنہوں نے اپنی منمانی کر لیا، قرآن کو اللہ کی مخلوق ثابت کر دیا۔ ایسے پیدا ہوئے بادشاہ ہمارے ملک میں۔ مغلیہ زمانے میں ایک دین بنایا گیا اکبر کی جانب سے، دین الہی، لوگ اس کو ماننے والے بن گئے۔ یہ کیسے حکمران تھے اور لوگ اس کی تقلید کریں۔ آج جتنے بھی مراسم ہیں یہ سب اسی چیز کا حصہ ہیں۔ تو معلوم کیا ہے کہ دیکھیں، اسلام پر عمل کرنے کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ کس چیز کا علم؟ کس چیز کا علم؟ وہ علم جو قبر کے سوالات سے نجات دینے والا ہے، وہ علم جو اللہ کے ذات میں شرک سے بچانے والا ہے، وہ علم جو حرام سے بچانے والا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنا یہ مسلمان کا فرض عین ہے۔ حالانکہ سارے علوم کا مخزن ہے قرآن مجید۔ بقول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 365 علوم کا خزانہ بیان فرمایا۔ 365 علوم، یعنی ہر علم قرآن کا، ہر علم قرآن کا۔ لیکن سب سے پہلا علم اللہ کی توحید کا، اللہ کے دین کا۔ جب تک یہ علم حاصل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کوئی بھی انسان کامل مومن نہیں ہوگا، اس کو دین کے مسائل معلوم نہیں رہیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا جن کو علم نہیں ہے، آپ پوچھیں کہ یہ عمل کیوں کر رہے ہو، وہ کہے گا کہ نہیں، ہمارے باپ دادا کو میں کرتے ہوئے پایا اسی لیے میں کر رہا ہوں۔ علم نہیں ہے ان کے پاس۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اگر ان کے ماں باپ گمراہ تھے تو وہ بھی گمراہ رہیں گے، اگر وہ کم عقل تھے تو یہ بھی کم عقل رہیں گے۔ کیوں؟ دین کا علم نہیں ہے ان کے پاس، دین کا علم نہیں ہے۔ جب دین کا علم نہیں ہوتا ہے تو رواج اور طریقے جنم پا لیتے ہیں۔ یہ
बिना इल्म के चलने वाली गुमराहियों में से एक गुमराही है। इसी तरीके से बिना इल्म के बातें करना भी यह भी मौजिब अजाब है। जैसे एक हदीस है जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशद्दन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा रजुलन क़तल नबिय्यन औ क़तलहु नबिय्युन औ रजुलन यज़िल्लु अन्नास बिग़ैरि इल्मिन, के अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सख्त तरीन अजाब उस आदमी को देगा जिस आदमी ने किसी नबी को कत्ल किया हो या नबी ने किसी आदमी को कत्ल कर दिया हो, उस आदमी को सख्त अजाब होगा। फिर फरमाया कि एक ऐसा आदमी है जो इल्म हासिल करे बगैर बिना इल्म के लोगों को गुमराह कर दिया, क़यामत के दिन सख्त अजाब दिया जाएगा। ऐसे कैसे आदमी बगैर इल्म के गुमराह करेगा? इसकी तफसील बहुत आसान है। आज कई लोग हैं, आलिम नुमा लोग हैं, अपने आप को अहले इल्म का लुबादा ओढ़कर हर बात के अंदर मुदाखलत करते हैं और अकीदतमंद लोग उनको आलिम समझकर उस पर अमल कर लेते हैं। अगर आप कहें कि भाई ये काम मत करो, जहालत इतनी बढ़ गई लोगों की कि वो कहते हैं कि नहीं, हमको क्या हुआ, अगर हम जहन्नम में जाएंगे तो हम हमारे आलिम के साथ जाएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिना इल्म आज हमारी गुमराही बिदात का अगर आज वजूद है तो ऐसे ही लोगों का तुफैल है कि वो बिना इल्म के, अरे हमारी बात का यकीन नहीं है आपकी बात का यकीन, इसीलिए आप कुरान का अगर कहते हो तो कुरान का हवाला दो, सुन्नत अगर कहते हो तो सुन्नत का हवाला दो, वरना हम तुम्हारी बात अंधाधुन कैसे मानेंगे? आदमी को दलील लेना चाहिए। अगर रसूलुल्लाह की बात है तो दलील दें कि किस हदीस की किताब में यह बात है। अगर आप अल्लाह की बात कहते हैं तो बतलाएं कि कुरान की किस सूरत में किस आयत के अंदर यह बात है, ताकि मुझे मुतमईन हो जाऊं, मैं मुतमईन हो जाऊं और मैं उसके ऊपर अमल कर सकूं। लेकिन ये ऐसे नहीं होता। एक दो बातें आपके सामने रखकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूं कि बिना इल्म के गुमराहियों में से एक गुमराही ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म को इस तरीके से नहीं उठाएगा, कैसे कि उसको लोगों के दिलों से निकाल ले, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला इल्म को ऐसे उठाएगा कि उलमाए हक को वफात दे देगा, मौत दे देगा और ये इल्म उठा लिया जाएगा। उलमाए हक, उलमाए रब्बानी इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि लोग, जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो जाहिलों को अपना पेशवा और मुक्तदा बना लेंगे, उनसे जाकर शरीयत के मसाइल पूछेंगे और वो लोग बगैर इल्म के फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह कर देंगे। अल्लाहु अकबर। ये क्यों? इल्म हासिल ना करने का नतीजा। देखिए, एक अजीब बात है हम लोगों की, अगर हमको बीमारी आती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी इंजीनियर के पास नहीं जाते। क्यों? इंजीनियर का फन अलग है और डॉक्टर का फन अलग है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, इसीलिए डॉक्टर को तलाश करते हैं। अगर बीमारी बड़ी हो जाए तो उस डॉक्टर को तलाश करते हैं जो उस बीमारी का माहिर है। अगर कैंसर हो गया तो हम हार्ट के डॉक्टर को नहीं जाते, अगर किसी को हार्ट हो गया तो हम कैंसर के डॉक्टर के पास नहीं जाते। क्यों? मालूम है कि हमको ये इसका माहिर है। लेकिन दीन के मामले में ये कैसी बात है कि हम आलिमों को छोड़कर हर एक को आलिम मान चुके हैं, हर एक से समझ रहे हैं कि इनसे दीन की बात मालूम होगी, उनसे दीन की बात मालूम होगी। इसीलिए आज इंसान गुमराह हो रहा है। अल्लाह के नबी की एक हदीस जिसमें आपने फरमाया कि मन अफ्ता बिफुतिया बिगैर इल्मिन सबत फइन्नहु इस्मुन अला मन अफ्ताहु। जिस शख्स को बगैर इल्म के फतवा दिया गया तो उसका गुनाह फतवा देने वाले पर है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन और बड़े दर्जे का आलिम कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो सबसे बड़े दर्जे का आलिम है जो अपनी बाबत ये कहता है किसी मसले में कि मसले का इल्म मुझको नहीं है। क्यों? ये बड़ेपन की निशानी है। इसीलिए अइम्मा में एक बात थी
کہ جب ائمہ کے پاس کوئی ائمہ دین کے پاس اگر کوئی سوال لے کر آتا تو وہ کہتے کہ نہیں یہ سوال تو مجھ سے مت کرو، امام احمد ابن حنبل سے جا کر سوال کرو۔ امام احمد کے پاس کوئی جاتا تو کہتا کہ نہیں جاؤ تم جا کے امام شافعی سے سوال کرو اس کے بارے۔ کیوں؟ کیا ان کو علم نہیں تھا؟ کیا ان کو علم نہیں؟ وہ کئی باتوں کو اپنے سر لینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر آدمی شریعت کی بات کرتا ہے تو وہ اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بنا علم کے حاصل کیے نہیں کی جا سکتی۔ ہم بڑے آدمی ہوں گے کیسے؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس مسئلے میں مجھے علم نہیں ہے، میں تحقیق کر کے بتلا دوں گا، ماشاء اللہ بہت بڑی بات، میں نے اپنی بھی عزت رکھ لیا اور شریعت کی بھی عزت رکھ لیا۔ ورنہ یاد رکھو بنا علم کے گفتگو کرو گے تو کیا ہوگا؟ جتنے لوگ میرے فتوے سے گمراہ ہوں گے قیامت تک گمراہ ہوتے رہیں گے، اس کا وبال میرے سر پر رہے گا، اور اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن میں میرے بوجھ کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈھونے والا ہوں۔ المہم میرے بھائیوں، جو بات آج کے اس موضوع میں آپ کو بتلانا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ ہم بنا علم کے گفتگو نہ کریں۔ اگر ہم بنا علم کے گفتگو کرتے ہیں تو اس کی گمراہی کا وبال ہمارے سروں پر رہے گا، اور قیامت تک جب یہ گمراہی پھیلتی رہے گی اس وقت تک کا سارے کا وبال ہمارے اوپر رہے گا۔ دیکھیے عقبہ بن نبی معیط ایک آدمی تھا، سود خور عرب کا، جب تک سود روئے زمین پر زندہ رہے گا وہ موجب عذاب رہے گا۔ استھانوں کے نام پر ذبح کرنے کی جس نے رسم ایجاد کی تھی، جب تک غیر اللہ کے نام پر یہ جانور کٹتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے جرم میں اس کو بھی گرفتار کرے گا۔ اسی لیے دین کا علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، مسائل کا علم حاصل کریں، علماء سے اپنے رشتے کو استوار کریں، علماء سے اور مفتیان کرام سے اپنے مسائل حاصل کریں جو شریعت کے ماہر ہیں، ورنہ ہم بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ سے شیخ نے ہمیں کئی سارے باتیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں بتائے ہیں۔ اب ہم یہاں سوال جواب کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال بھائیوں کی جانب سے اور ایک سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ سوالات کرنے سے پہلے میں چند رولز کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال آج کے عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں۔ تیسرا آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہے، بحث و مباحثہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ بھائیوں کی جانب سے سوال نہیں ہے، اس لیے ایک آخری سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگ علماء سو کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور پوچھنے پر کہتے ہیں کہ میری مرضی میری زندگی، تو ہم انہیں کس طرح اور کیسے سمجھائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ لوگ علماء سو کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور کہا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ